ہے، اس راستے سے بھی کوئی چیز حل حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسلام نے کیا کرنا چاہا ہے؟ اسلام کا راستہ کیا ہے؟ ان پردے کے پیچھے فلسفی یہ ہے، اسلام چاہتا ہے جنسی تعلقات ہوں، جنسی روابط ہوں، لیکن چار دیواری کے اندر ہوں۔ گھر کے اندر جب تک ہیں آپ کے جنسی تعلقات ہوں، آپ کی جنسی خواہشات ہوں، لیکن جب سوسائٹی کے اندر آئیں تو روڈ جنسی خواہشات کا سینٹر نہیں بننا چاہیے۔ یہ اسلام کی خواہش ہے۔ اسلام چاہتا ہے جب آپ روڈ پہ آئیں اب سیکسول ڈیزائرز آپ کے اندر سے نہیں ہونی چاہیے، اس جگہ پر آپ اپنے آپ کو ذمہ دار انسان سمجھیے۔ اچھا دیکھیے، آپ سب کے علم میں ہے کہ سیکسول ڈیزائر ایک ایسی چیز ہے کہ اگر یہ آگے بڑھ جائے تو انسان کوئی لاجک نہیں سمجھتا، نہ لاجک سمجھتا ہے، نہ اس کی پنشمنٹ سمجھتا ہے، نہ اس کی کانسیکوینسز کو دیکھتا ہے، صرف اپنی اس ڈیزائر کو فلفل کر رہا ہوتا ہے۔ اسلام جو کام چاہتا ہے وہ یہ کہ یہ ڈیزائر گھر کے اندر محدود رہے، لہذا ایک شوہر اور ایک بیوی کے اندر کس قسم کے تعلقات ہوں، وہ کہتا ہے جس طرح کے چاہیں تعلقات رکھیں، لیکن اگر روڈ پہ آ جائیں ریسٹرکشنز، پھر وہ چاہتا ہے جتنا ممکن ہے ان ڈیزائرز کو کنٹرول کرے، اتنا بھی اجازت نہیں دینا چاہتا۔ لہذا اگر کوئی انسان ایک مجسمے کو دیکھ کر اپنے اندر حرکت کو احساس کرتا ہے تو اسلام کہتا ہے یہ بھی حرام۔ یہ اسلام کا اوور آل لا ہے، وہ یہ چاہتا ہے سیکسول ڈیزائرز گھر کے اندر محدود ہوں، سوسائٹی سیکسول ڈیزائرز کا سینٹر نہیں بننی چاہیے۔ لہذا اب آپ آ جائیے اس بات کو تھوڑا سا سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں اسلام نے دیکھنے پہ پابندی لگائی؟ کیوں؟ چونکہ اس کو پتا ہے اگر یہ دیکھنے کی اجازت مل جائے تو دیکھنا در حقیقت اس سیکسول ڈیزائر کا پلیٹ فارم ہے، یہاں سے کام شروع ہوگا۔ اسلام چاہتا ہے یہیں پہ کام بند کر دے۔ ایک دفعہ دیکھیے، ہم اور آپ سب نے جوانی کا دور یا گزارا ہے یا گزار رہے ہیں، اور بہت کم وہ خوش نصیب ہیں جن کو اپنی جوانی کے ابتدائی سالوں کے اندر گھر بنانے کی توفیق حاصل ہو گئی۔ ہمارے پاکستان کا سیٹ اپ یہ ہے کہ کم سے کم 27-28 سال گزار دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جوان کو یہ توفیق ملتی ہے کہ وہ بیچارہ اپنا خاندان، اپنا گھر تشکیل دے پاتا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو برباد کرنا چاہتے ہیں، آسان کام یہ کیجئے، اپنی نظروں کو آزاد چھوڑ دیجئے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو برباد کرنا چاہتا ہے، آسان کام یہ کرے کہ اپنی نظروں کو آزاد چھوڑ دے، اس کے بعد اس کی زندگی میں خود بخود بربادی آنا شروع ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس کا سارا مینٹل سیٹسفیکشن ختم ہو جائے گا، اس کا جو دماغی سکون ہے وہ اتنا انوالو ہو جائے گا اس سیکسول ڈیزائر کے اندر کہ اس کی ساری زندگی اس کے اندر کولیپس کر جائے گی، وہ اپنی زندگی نہیں گزار پائے گا۔ اسلام یہیں پہ پابندی لگا دینا چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ایک جوان سارے دن جب بازار کے اندر گھومے تو افکار کو دیکھتا رہے، آبزرو کرتا رہے، اور اس کے بعد جب رات کو گھر میں آئے تو وہ ایک ایٹم بم لے کے گھر میں آ کے بیٹھا ہوا ہے کہ اب میں کہاں جا کے اپنا یہ دماغ لے کے جاؤں جو سارے دن ایک کیمرے کی طرح آبزرو کرتا رہا ہے، اور اب وہ اپنا ریئیکشن دینا چاہتا ہے۔ ہم جب ایران سے آتے تھے تو ہمارے جو کالج اور اسکول کے دوست ہوا کرتے تھے، تقریباً 80% اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ میسٹریشن کے اندر مبتلا ہے، کہیں نہ کہیں اعتراف کرتے تھے کہ وہ اس جنسی فعل کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ رائے حل مانگتے تھے۔ رائے حل کیا ہوتا تھا؟ کیا رائے حل یہ ہے کہ جب پورا دن تو آپ تفریح کریں اور رات کے لیے کوئی رائے حل آپ کے پاس حاصل ہو جائے؟ ایسا ہرگز حاصل نہیں ہو پائے گا۔ اگر کسی جوان کو حل چاہیے اس مسئلے کے لیے تو وہ دن کے وقت ہے، وہ نظروں کو کنٹرول کرنے میں ہے۔ یعنی اگر وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں سارے دن تفریح کروں اور سارے دن تفریح کرنے کے بعد میں جب آخر میں دن کے رات میں پہنچوں تو اب میرے پاس کوئی ایک چابی آ جائے کہ میں اس کو ادھر کو کلک کر دوں اور یہ مسئلہ آف ہو جائے اور میں سکون کی نیند سو جاؤں، اور صبح کو جب اٹھوں، جب روڈ پہ آنے لگوں، پھر دوبارہ اس کو آن کر لوں اور اب میں دوبارہ ساری دن تفریح کرنا شروع کر دوں۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آپ سکون چاہتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، آپ کو اس مسئلے کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ اسلام کا راستہ یہیں پر ہے، وہ ان نظروں کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ دوسرا کام جو اس نے کیا وہ یہ کہ اس نے اٹریکشن کو لمٹ دے دی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے،
ایک طرف سے مردوں کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اپنی نگاہوں کو کنٹرول کریں، اور دوسری طرف سے عورتوں کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو پردے کے اندر رکھیں جب وہ نامحرم کے سامنے آ رہی ہیں، یعنی جب وہ ایک ایسی جگہ پہ آ رہی ہیں جو وائلیشن کا سبب بن سکتا ہے تو وہاں پر وہ اپنے آپ کو محفوظ کر لیں۔ کیوں؟ تاکہ معاشرے کے اندر تخریبی کردار ادا نہ کریں۔ یہ اسلام کی فلسفی ہے۔ اسلام اس طریقے سے سیکس کی پرابلم کو سالو کرنا چاہتا ہے۔ اب میں اور آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں اور آپ اسلام پہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں، میں اور آپ پرسکون زندگی بھی چاہتے ہیں، لیکن میں اور آپ اس بچھو کو ہاتھ بھی لگانا چاہ رہے ہیں۔ نہیں صاحب، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا آپ اس جانور کو ہاتھ لگائیں گے تو آپ کو کٹوانا پڑے گا، آپ کو ڈنک تو لگے گا۔ بہترین راستہ یہ کہ آپ اس سے اپنے آپ کو محفوظ کیجیے۔ اگر آپ اپنی نظروں کو فعال رکھنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو معاشرے کے اندر اس طرح سے دیکھنا چاہتے ہیں جیسے سب زندگی گزار رہے ہیں، آپ ہر قسم کا میگزین دیکھنا چاہتے ہیں، آپ ہر قسم کی مووی دیکھنا چاہتے ہیں، آپ ہر قسم کی سائٹ دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد آپ یہ چاہیں کہ آپ اس جنسی افکار سے محفوظ رہیں، اس یلغار سے محفوظ رہیں، یہ محفوظ رہنا ممکن نہیں ہے۔ اچھا کیوں؟ دوبارہ ہم اپنے سوال کو کیوں کے اوپر لے کے آتے ہیں۔ وہ یہ کہ اچھا سب کے سب جنسی ہو جائیں، اسلام کو کیا نقصان ہو رہا ہے؟ ابھی ہم نے کہا نا کہ اگر اس پابندی کو ختم کر دیں تو فیملی ختم ہو جاتی ہے، سوسائٹی کولیپس کرنے لگتی ہے۔ فرض کرو ہو گیا، پھر کیا ہوا؟ فیملی نہ رہے، لوگ انڈیویجول لائف گزار لیں، بچے گھروں کے اندر نہ پلیں، گورنمنٹ ان کے لیے کوئی بندوبست کر لے بچوں کو پالنے کے لیے، ان کے اصلی باپ نہیں مل پا رہے، جاب کے طور پہ ایشو کر لیں، باپ ہونا بھی ایک جاب بنا لیتے ہیں، اس کے اوپر بھی کچھ لوگ آ جائیں جو ان کے ٹیمپرری باپ بن جایا کریں، صبح سے لے کے شام تک کے لیے ان کو سیٹسفیکشن دے دیا کریں، پھر وہ اپنے گھر میں جا کے اپنے اصلی بچوں کے ساتھ بیٹھ جایا کریں اور یہ لوگ اپنی ہاسٹل لائف گزارا کریں۔ جاپان کے اندر ایک ادارہ بنا جس نے یہ کہا کہ جن لوگوں کے پاس فیملی نہیں ہے ہم ان کو مصنوعی فیملی پرووائڈ کریں گے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، کوئی بوڑھا ہے، نہ اس کا کوئی لڑکا ہے، نہ کوئی لڑکی ہے، نہ پوتے ہیں، نہ پوتیاں ہیں، اب چاہتا ہے 2 دن فیملی کے اندر گزارے، تو وہ ان کو کال کرے گا، کہے گا مجھے 2 دن کے لیے خاندان چاہیے۔ وہ کہیں گے آپ کو خاندان میں کیا کیا چاہیے؟ تو مثال کے طور پر وہ کہے گا مجھے ایک لڑکا چاہیے اور ایک بہو چاہیے اور ایک پوتا چاہیے۔ پوتیاں چاہیے؟ کہے گا ہاں مثلا 2 چاہیے یا 1 چاہیے، تو وہ اس کو پوتا پوتیاں بیٹا بیٹی پرووائڈ کر دیں گے۔ 2 دن وہ ان کے ساتھ انجوائے کرے گا، اور ان کو اس طرح سے ٹریننگ دی گئی ہے کہ وہ اس بوڑھے کے جذبات کو سمجھ سکیں اور 2 دن اس کو فل فیملی سیٹسفیکشن دے دیں۔ 2 دن کے بعد کیا ہوگا کہ یہ اپنے پیسے لے کے گھر آ جائیں گے، وہ اپنا آرام سے گھر میں بیٹھے گا کہ چلو ٹھیک ہے فیملی کا سیٹسفیکشن تو مل گیا۔ فرض کر لیتے ہیں یہ سب بھی قبول کر لیا کہ آپ یہی کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہو گیا، اب مسئلہ یہ کہ کیا مسئلہ ختم ہو گیا؟ پھر ختم نہیں ہوا۔ کیوں؟ اسلام چاہتا ہے آپ ذمہ دار بنے، تکامل نفس حاصل کریں۔ آپ اپنے آپ کو کہاں الجھا رہے ہیں؟ ان چھوٹے چھوٹے کاموں کے اندر۔ اسلام چاہتا ہے آپ کی زندگی کا محور تکامل نفس بنے، آپ وہاں کامیابی حاصل کریں، اور آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے آپ کو جنسی مسائل کے اندر الجھا دینا چاہتے ہیں۔ بالکل ایسا ہے۔ فرض کیجئے ایک باپ ہے، وہ اپنے بچے کے لیے چاہ رہا ہے کہ یہ ٹاپ کر لے کسی طریقے سے کراچی بورڈ میں، یا مثلا فرض کیجئے کیمبرج میں۔ اب جناب ٹیوشنوں کا انبار لگایا ہوا ہے، ٹیوشنز پہ ٹیوشنز، یہ بھی ہے وہ بھی ہے، سب کچھ ہے، اور یہ بچہ کہاں اپنا وقت ضائع کرتا ہے؟ یہ بچہ اپنے گھر کے سامنے جو ایک نالی ہے اس کو صاف کرنے میں وقت ضائع کرتا ہے۔ اسلام چاہ رہے تکامل نفس حاصل کریں، آپ اعلیٰ انسان بنیں، آپ کی فکر تکامل نفس کے اوپر متمرکز رہے، سینٹرلائز رہے، آپ کی زندگی کا ہم و غم وہ ہو۔ آپ کہاں جانا چاہ رہے ہیں؟ آپ چاہ رہے ہیں مجھے یہ پرابلم رہے کہ اب میں کہاں جاؤں، کیا کروں، اور میری سیکسول ڈیزائرز کیسے پوری ہوں۔ یہ بالکل اس ہدف کے متناقض ہے جو اسلام دینا چاہتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے آپ ذمہ دار بنیے، اعلیٰ اہداف کو حاصل کیجیے۔ اب میں آپ کے سامنے دیکھیے اہداف کو رکھتا ہوں دونوں کو۔ اسلام کہتا ہے آپ اعلیٰ انسان بنیے، بہادر بنیے، معاشرے کے اندر عدل و انصاف کے لیے کام کیجیے، آپ کے اندر علم ہونا چاہیے، آپ کے اندر جود و سخا ہونا چاہیے۔ میں کیا چاہ رہا ہوں؟ میں چاہ رہا ہوں کہ میری بیوی بہت خوبصورت ہونی چاہیے، میں اپنی زندگی کے اندر تفریحاں حاصل کرتا رہوں، میں زیادہ سے زیادہ اچھا کھاؤں، زیادہ سے زیادہ اچھا پیوں۔ ان دونوں اہداف کے اندر ٹکراؤ ہے، یہ دونوں اہداف نہیں مل رہے ایک دوسرے کے ساتھ۔
اب ہمیں یہاں پر کوئی نہ کوئی انتخاب کرنا پڑے گا. البتہ کیا اسلام کے راستے میں کوئی ایسا ہے کہ وہ آپ کی کسی نیچرل فینومینا کو بند کر دینا چاہتا ہے؟ بند کسی کو بھی نہیں کرنا چاہتا. وہ نہیں کہہ رہا آپ اپنی سیکسول ڈیزائر کو پورا نہ کریں، وہ کہتا ہے پورا کرو، لیکن ان اعلیٰ